السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب صدیق جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ صدیق جان صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل جو انسانیت سوز مناظر ہم سب نے سوشل میڈیا پر دیکھے، جن کو دیکھ کر شاید پاکستان کے کسی بھی گھر میں جس جگہ یہ ویڈیو دیکھی گئی کوئی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوگا۔ انتظار پنجوتھا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر اٹارنی جنرل کے حوالے سے خاص طور پہ جو بات کی جاتی ہے کہ ان کو کیسے یہ پتا تھا کہ 24 گھنٹے کی انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کے قریب انتظار پنجوتھا اس عجیب و غریب طریقے سے، کویشنیبل طریقے سے بازیاب ہوئے، جبکہ وہ 3 ہفتے سے پراسرار طور پر غائب تھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی اب بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے ایک بازیابی والا ڈرامہ کیا گیا۔ دیکھیں، آپ اور میں اور پاکستان اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہے اور حکومت اس کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے اس معاملے کو۔ آپ اور میں، ظاہر ہے ہر پاکستانی جس کے سینے میں دل ہے، جو درد دل رکھتا ہے، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو انسان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سب کو، جو شہری ہیں، ان کو تکلیف ہے جس طرح سے انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی بازیابی جس حالت میں ہوئی، وہ کرب میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اذیت میں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن حکومت اس کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے۔ حکومت اس پہ خوش ہے۔ حکومت اس پر خوش یہ ہے کہ ایک خوف پھیلا ہے، انتظار پنجوتھا صاحب کی ویڈیو کے بعد ایک خوف پھیلا ہے، اور حکومت اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک خوف پھیلا ہے۔ اب اگر ملیہ بات کرنا چاہتی ہے، صدیق جان بات کرنا چاہتا ہے، عمران ریاض بات کرنا چاہتا ہے، تو سب کو ایک سمیع ابراہیم بات کرنا چاہتا ہے، سب کو ایک میسج مل گیا ہے کہ جناب وہ انتظار حسین پنجوتھا جو کہ صرف پروفیشنل کام کر رہا تھا اور صرف عمران خان سے ملاقات میں جا کے درست بات کرتا تھا اور درست بات پہنچاتا تھا، تو اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا تھا تو باقیوں کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوگا۔ تو وہ اس طرح سے مطمئن ہیں، وہ خوش ہیں کہ خوف پھیلا ہے۔ اور دیکھیں، یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جن پہ میں پہلے بھی تنقید کرتا ہوں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ان پہ تنقید یہ کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر انتظار حسین پنجوتھا نون لیگ کا وکیل ہوتا اور نون لیگ اس وقت اس کرائسس میں ہوتی جس کرائسس میں پی ٹی آئی ہے، تو کیا کرتی پی ایم ایل این؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اتوار کے دن یہ بازیاب ہوئے، اسی لمحے نون لیگ کے 100 سے 150 وکیل سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچتے، چیختے اور چیخ کے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عدالت کھولو، عدالت کھولو اور یہ کیس سنو۔ ابھی ہفتے والے دن کی بات ہے، یہ ہفتے والے دن کی بات ہے، اتوار نہیں، ہفتے والے دن۔ اتوار کو وہ دوبارہ جاتے عدالت، کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب عدالت کھولو، اور پوری ایک ہائپ کریٹ کر دیتے، اور کھل بھی جاتی عدالت، اور کھل بھی جاتی عدالت نہ بھی کھلتی، لیکن وہ اپنا فرض ادا کرتے۔ پھر وہ کیا کرتے؟ منڈے کو وہ سب وکیل لیتے اور ایک پیٹیشن لے کر اور چیف جسٹس پاکستان کے سامنے پیش ہو جاتے کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کروائیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں انتظار حسین پنجوتھا گھر پہنچ جائے گا، اور 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر انتظار حسین پنجوتھا اس طرح سے مطلب ایک بازیابی کا ڈرامہ ہو گیا۔ اور جس طرح پولیس آفیسر نے نام پوچھا، انہوں نے کہا انتظار، اور پولیس والے نے کہا اچھا انتظار حسین۔ ہاں، اور آپ مجھے بتائیں کہ جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس طرح سے، تو اس کے بعد پولیس کو یہ ہوش ہوتا ہے کہ انہوں نے ویڈیوز بنانی ہے؟ کیا اتنی اچھی لائٹنگ، اتنی اچھی پروڈکشن، اتنے اچھے طریقے سے پولیس ویڈیوز بناتی ہے؟ کتنے ایک ناکوں پہ اس طرح سے پولیس نے آج کل مغوی جو ہیں وہ بازیاب کروائے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فائرنگ ہوئی، اغواکاروں نے فائرنگ کی، پولیس نے اغواکاروں نے پولیس پہ، پولیس نے اغواکاروں پہ فائرنگ کی، لیکن نہ ادھر کسی کو خراش آئی نہ ادھر سے کسی کو خراش آئی، ٹھیک ہے؟ اور گاڑی بھی صحیح سلامت رہی، گاڑی بھی صحیح، کوئی اغواکار جو ہے وہ مارا نہیں گیا۔ مطلب ماشاءاللہ بڑی ایک بڑا ایک پولیس کا یہ تو بڑا ایک کارنامہ ہے۔ سلطان رائی صاحب کی کوئی مووی لگ رہی ہے کہ جہاں پہ بندہ، فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، فلموں اور ڈراموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو یہاں پہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے انتظار بھائی کی ویڈیوز آئی ہیں وہ تکلیف دیں۔ دیکھیں، اور کیا کرتی پی ایم ایل این؟ وہ مجھے یاد ہے کیس، آئی تھنک یہ 62(1)(f) والا کیس تھا، جس میں بندیال صاحب شاید وہ کیس سن رہے تھے یا ثاقب نثار صاحب سن رہے تھے، تو نون لیگ جو ہے نا وہ سابق صدور سپریم کورٹ بار کے 4-5، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمینز اور سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ بار کے، کوئی 15 سے 20 بڑے نام وکلا کے وہ لے کر گئے اور پیش ہو گئے نواز شریف کے کیس میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ حامد خان جس کو عمران خان نے سینیٹر بنایا، وہ بیرسٹر علی ظفر جس کو عمران خان نے سینیٹر بنایا، جنہوں نے 1 روپیہ پارٹی پہ نہیں خرچ کیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ سینیٹر بننے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کے وکلا جن کو 1 روپے بھی خرچ کیے بغیر وہ ایم این اے بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 8 فروری 2024
وہ لوگ MNA بنے جنہوں نے 1 روپے بھی نہیں لگایا تھا صرف عمران خان کے نام پر، بالکل لوگوں نے بغیر انتخابی نشان بلہ رکھے ہوئے. بالکل. اور میں نے آج بھی ایک دوست کو انٹرویو دے رہا تھا یا کل دے رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ ہمارے بڑا اچھا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ بھائیوں والا، اویس جکھڑ صاحب کے ساتھ. اویس جکھڑ نے بتایا جب وہ الیکشن جیت کر آئے تو میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو اویس جکھڑ صاحب نے مجھے بتایا، اور ہم کافی دوست تھے، کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا کمپین میں لوگوں کے پاس تو لوگ نہ تو مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی فیملی پہلے آپ کے والد صاحب MNA رہے تو آپ نے لیگیا میں کیا کام کروائے ہیں، نہ ہی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ اگر جب جیت جائیں گے تو آپ کون سی سڑک بنوائیں گے، سولنگ بنوائیں گے، گلی بنوائیں گے، نالیاں بنوائیں گے، کورٹ کچہری کا ہمارے کام کروائیں گے، نوکریاں دیں گے ہمارے بچوں کو. ایک بندے نے بھی یہ بات نہیں کی. سب بندوں کا ایک ہی سوال تھا کہ عمران خان سے وفاداری کرو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے، عمران خان کو چھوڑو گے تو نہیں. بالکل اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ پڑا. اور پھر ملیا ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس اویس جکھڑ نے پھر وفا نبھائی عمران خان سے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے ووٹ نہیں ڈالا، وہ لوٹا نہیں بنا ابھی. بالکل صحیح، تمام تر ظلم کے اب یہاں باوجود. پہ ملیا بات یہ ہے کہ وہ وکیل جنہوں نے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا اور ان کے الیکشن کمپین پہ لوگوں نے پیسہ خرچ کیا، یہ لطیف کھوسہ صاحب اور اس طرح کے جتنے وکیل ہیں جو عمران خان کے نام پہ الیکشن جیتے، بیرسٹر گھور سمیت، ٹھیک ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ووٹ پڑا جیت گئے تھے نا، وہ یہ تو ہرائے گئے ان کو فارم 47 بنا کے جا کے. بالکل بالکل. اب دیکھتے ہیں کہ یہ وکیل آج کیا کرتے ہیں. سوار کا آغاز ہو گیا. آج یہ کیا کرتے ہیں، آج یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں نہیں جاتے. یہ پہلا امتحان تو یحییٰ افریدی صاحب کا. ابھی آپ اس انٹرویو سے پہلے آپ سوال کر رہی تھی مجھ سے کہ آج دیکھنا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا کوئی ٹیسٹ کیس نہیں ہے. ان کا اس وقت تک کوئی ٹیسٹ کیس نہیں ہے جب تک PTI کوئی پیٹیشن نہیں لے کے جاتی. دیکھیں سپریم کورٹ خطوں پہ نہیں چلتی، سپریم کورٹ زبانی مطالبوں پہ نہیں چلتی. یہ بات ملیحہ PTI کے ہر وکیل کو پتا ہے کہ اس وقت تک کچھ نہیں ہوا جب تک ہم پیٹیشن نہیں لے کے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI پیٹیشن لے کے جاتی ہے نہیں لے کے جاتی. اچھا اس میں جی پلیز آپ اگر وہ پیٹیشن لے کر جاتے ہیں پھر یحییٰ افریدی صاحب کہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر ان کا پہلا امتحان ہے، پہلا کام PTI کا ہے. PTI کے وکلا نے مجھے بتا دینا ان کے ٹویٹر اٹھا کے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی انتظار کے لیے. سب سے زیادہ تو وہ ان کا بھائی جو ہے نعیم حیدر پنجوتا وہ آواز اٹھاتا رہا، سمیر کھوسہ آواز اٹھاتے رہے، ابو ذر سلمان نیازی آواز اٹھاتے رہے، فیصل چودھری آواز اٹھاتے رہے. گنے چنے نام ہیں. روز سب کو میسج کرتا تھا نعیم حیدر پنجوتا کہ پلیز ٹویٹ کریں، پلیز بات کریں. پھر مجھے بتائیں کہ جب محسن نقوی جا رہا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعلیٰ آفس جا رہا تھا علی امین گنڈا پور کے پاس، اور نعیم حیدر پنجوتا اور PTI کے لوگ کالز کرتے رہے ان کو علی امین گنڈا پور کو کہ محسن نقوی تمہارے پاس آ رہا ہے، تم وفاق کو اتنے بڑے کرائسس سے نکال رہے ہو یہ PTM والے سے، اتنا تو نے کہو کہ یار پہلے انتظار کو چھوڑ دیں. بالکل نہیں کہا علی امین گنڈا پور نے. کیا بات ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے کیا ہے؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جو مرضی کہیں، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ابھی بھی وہ اپنے منہ میں اٹھ بنتا رہے. عمران خان نے مجھے کہا بڑا سکسیسفل احتجاج ہوا یہ وہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی 4-5 اکتوبر والے معاملے میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان اصل میں اب عمران خان کا فوکس ہے اگلی حکمت عملی پر، اگلی لڑائی پر. اس لیے عمران خان اپنے انٹرنل چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہے کیونکہ کچھ بڑے فیصلے ہو گئے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہے، جو عمران خان صاحب نے پارٹی کو کمیونیکیٹ کیا اور پارٹی نے اس پہ حکمت عملی بنا لیا اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. تو عمران خان صاحب بجائے 4-5 اکتوبر کی ناکامیوں پر بات کرنے کے، عمران خان صاحب کا پورا فوکس اب اگلے احتجاج اور اگلی حکمت عملی پر ہے. اسی لیے عمران خان صاحب ابھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان تو میں اپریشیٹ کر رہا ہے، عمران خان نے تو کوئی بات نہیں کی 4-5 اکتوبر پہ. یہ یوٹیوب پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا والے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا صبر کر جائیں، تھوڑا سا صبر کر جائیں، یہ ٹائم گزرنے دیں. آپ خود عمران خان کے منہ سے سنیں گے کہ انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. 4 اور 5 اکتوبر کو عمران خان یہ جنگ جیت گیا تھا جب علی امین گنڈا پور نے ڈرامہ کر کے اور کہا کہ میں اغوا ہو گیا تھا. اور عمران خان ابھی کیسے بات کریں؟ جو بھی وہاں پہ جاتا ہے، جو بھی ان کا میسنجر بنتا ہے، وہ آ کے وہ بات تو ایگزیکٹلی کر ہی نہیں پا رہا، یا کرتا نہیں، یا کرنا چاہتا نہیں، یا کر پاتا نہیں جو عمران خان کر رہے ہیں. تو صدیق یہ ٹرسٹ کس طرح سے بلڈ ہو، کس پہ اعتماد کیا جب انتظار پنجوتا جو عین وہی بات منوان بتاتے تھے جو خان صاحب کرتے تھے، ان کا حشر ہم نے دیکھ لیا. یہ کیا نظام کا غصہ کو ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا؟ کوئی چیزیں آپ کو بہتری کی طرف کبھی بھی اب ہمیں نیئر فیوچر میں ہوتی نظر نہیں آئیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وہ بات آگے اس طرح سے نہیں بتاتا. میرا یہ خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایسے سنسیئر بندے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ منو ان پارٹی تک پہنچ رہی ہوگی ایک لفظ بھی ادھر ادھر رکھے بغیر. ٹھیک ہے، تو انتظار حسین پنجوتا بھی قابل اعتماد تھے، وہ اسی چیز کو انہوں نے بھگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غصہ کب کم ہوگا؟ دیکھیں غصہ ادھر سے تو کم ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے،
اور دو طریقوں سے غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا اس میں تھوڑا سا ایک ہمیں نظر آ جائے گا کہ تھوڑا سا چیزوں کو بریکیں لگ گئی ہیں. ایک اگر عدلیہ کی جانب سے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، جو ججز نے جو اپنا حلف اٹھایا ہے وہ اس کے مطابق چلیں، انصاف کریں، چاہے آسمانی کیوں نہ گر جائے، بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنائیں، تب تھوڑا سا کوئی ایک ہمیں نظر آئے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مطلب ایک دباؤ بڑھا دے کہ یہ چیزیں نہ ہو سکیں. اور پی اے ٹیسٹ کیس یا افریدی صاحب کا تو میں نے ٹویٹ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے وکلاء پٹیشن لے کے جائیں تو پھر اچھا اگلا یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے صدیق، بلکہ میرے خیال ہے ہم اگلے دن میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ سوموار سے 4 نومبر سے اب یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. کیا اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اس ہفتے میں؟ آخر میں بس یہ پوچھنا. دیکھیں اس ہفتے میں ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے پہلا، اس ہفتے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہے، اے ٹی سی اکیڈمن ججز کو بلایا ہوا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس سپریم کورٹ میں بلایا ہوا ہے چیف جسٹس نے، اور جو ہے ہیڈ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ضیاء افریدی صاحب انہوں نے. تو یہ ہفتہ ہوگا تو خبروں سے بھرپور، اور پھر پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں کچھ بل جو ہے وہ منظور ہونے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے کچھ اور بڑے فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ہفتہ خبروں سے بھرپور ہوگا، خبروں کا جمعہ بازار ہوگا، اور ایسی خبریں ہوں گی جن کا پاکستان کے جو یہ مستقبل قریب میں پاکستان کی سیاست کے رخ کا وہ چیزیں تعین کریں گی. تو بڑا ہنگامہ خیز ہفتہ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں نا اسی ہفتے میں جلسہ ہے. بالکل. اور پی ٹی آئی نے اس جلسے میں جو اسی ہفتے ہے پی ٹی آئی نے ایک بڑا اعلان کرنا ہے، اور وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا، تو کافی ہنگامہ خیز یہ ہفتہ. یہ لانگ مارچ آپ کو لگتا ہے پچھلے لانگ مارچوں سے ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیں اس بار جو ابھی تک جو تاثر مل رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس بار سب نکلیں گے، اور سب بڑے لوگ نکلیں گے، سب نام 150 200 250 لوگوں کی لسٹ بنے گی، وہ سب نکلیں گے، اور گرفتار ہونا پڑے گرفتاری دیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں اس لیے چھپا ہوا تھا تو میں اس لیے سائڈ لائن تھا، نہیں، اس بار سب کو نکلنا پڑے گا. اطلاعات یہی ہیں کہ اس بار بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ یہ آ رہے ہیں. اور اس دفعہ 4 اکتوبر کا سیکول دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھیں علی امین گنڈاپور تو دوبارہ اسی طرح سے وہ چیزیں کر سکتا ہے، لیکن اس بار چیزیں علی امین گنڈاپور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی، اس بار حکمت عملی کچھ اور ہوگی. چلیں جی دیکھتے ہیں، لیٹس سی. خدیجہ شاہ، آخر میں خدیجہ شاہ کا کس طرح آپ دیکھتے ہیں ان کا کمیٹی میں شامل کیے جانا؟ کیا یہ 9 مئی کے ایک بھونڈے بیانیے کی نفی ہے؟ دیکھیں یہ اقدام تو بہت بڑا ہے چیف جسٹس کا، اور اس پہ ریئیکشن بھی حکومت کا آنا شروع ہو گیا اور ابھی اور آئے گا. تو یہ بھی وہ معاملہ ہے جس پہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں عدلیہ اور حکومت کے درمیان، ایک بڑی لڑائی کا سبب یہ چیز بن سکتی ہے. مریم نواز کی ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا، خدیجہ شاہ سے زیادہ لڑائی تو مین حکومت کی یہی ہے کہ مریم نواز کو نہیں نوازتی تھی. مریم نواز گلے کی سرجری کروانے کے لیے جا رہی ہیں انگلینڈ. اس کو آپ کس سوری سرجری نہیں، ٹریٹمنٹ ہے ان کا کوئی، اس کو نہیں، وہ کوئی سرجری بھی کہہ رہا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ بھی کہہ رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے ان کا علاج پہلے بھی پاکستان سے باہر ہوتا ہے، پاکستان کے ہسپتالوں پہ انہیں اعتماد نہیں ہے. کاش کوئی پاکستان کا ایک ہسپتال وہ پچھلے 8-10 مہینوں میں ایسا بنا لیتی جہاں پہ ان کا اور ان کے والد صاحب کا علاج ہو جا سکتا. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے سسٹم پر اتنا اعتماد نہیں ہے جس سسٹم میں یہ باقیوں کو چاہتے ہیں کہ علاج کروائیں. پنجاب میں ہم نے اتنی زبردست تبدیلی لے آئے ہیں، اتنا انقلاب آ گیا ہے. ہاں جی، تو خود علاج نہیں کروا سکتے، یہی تبدیلی ہے، یہی انقلاب ہے. اور نواز شریف صاحب نے کہا مجھے چھیڑو مت، میرے پاس میں بہت بس ہو گئی، بڑا برداشت کر لیا میں نے. کیا برداشت؟ یہ بات 2 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی بول سکیں. اور فارم 47 پہ جو ہے ظاہر ہے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں، اگر اس کو منتخب ہونا کہا جا سکے. نہیں منتخب تو نہیں، سلیکٹ ہو کے آئے. ہاں بالکل. بہت شکریہ صدیق جان صاحب، آپ نے ہمیں اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے وقت دیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو ہم ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اور کس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ لانا چاہیے آپ تک. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.